حضرت مولانا مفتی ریاض اللہ صاحب دامت برکاتہم اور اسی طرح ہمارے حافظ شرف الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت کے لیے جو ہے شایع پیش فرمائیں اور حضرت کا اعزاز فرمائیں۔ یہ دونوں حضرات حضرت کے بازو رہے اور ہمیشہ انہوں نے ہمارے مسیح العلوم جامعہ اسلامیہ کی جو ہے خدمت انجام دی، بلکہ حضرت سے ان کی جو عقیدت ہے وہ ایسی عقیدت، دوستانہ عقیدت نہیں بلکہ ایک شاگردانہ عقیدت ہے، جبکہ یہ دونوں دوست ہیں لیکن پھر بھی جو ہے حضرت سے محبت اور عقیدت جو ہے ایسی رکھتے ہیں جیسے کہ کوئی مرید اپنے شیخ سے رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، دوستوں میں بے تکلفی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی عقیدت کا ہونا یہ بہت ہی کم احباب میں ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، ہم سب کے رہنما اور ہمارے پیشوا، ہم سب کے سرپرست، ہمارے علوم کے محافظ، میرے والد محترم، بلکہ ہم تمام کے والد محترم، میں حضرت کی خدمت میں سپاس عقیدت ہمارے سب کی طرف سے، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے ان تمام کی طرف سے بہت ہی حقیر سپاس نامہ پیش کرنے کے لیے میں میرے رفیق محترم، میرے ساتھی مولانا نور اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت کے لیے سپاس عقیدت پیش فرمائیں۔ ہم سب کی طرف سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں چند کلمات پیش کرنے سے پہلے یہ اعتراف حقیقت اور اظہار قصور صاف طور سے کر دینا چاہتا ہوں۔ دامان نگاہ تنگ و گلے حسن تو بسیار، دامان نگاہ تنگ و گلے حسن تو بسیار، صاحب المجد والکرم میر کارواں سالار قافلہ، استاذ جلیل محسن عظیم مشفق و مہربان، استاذ الاساتذہ شیخ طریقت ہادی شریعت حضرت اقدس بانی جامعہ دامت برکاتہم وعمت فیوزو، آج ہم ابناء جامعہ انتہائی محبت و جذبات ممنونیت سے لبریز دلوں کے ساتھ آپ کی خدمت بابرکت میں اس سپاس گزاری کی سعادت پاتے ہیں کہ خداوند قدوس نے ہم تہی داماں پر اپنا انتہائی فضل فرمایا کہ آپ کی ذات بابرکت کے ذریعے علوم نبوت کا جامعہ کی شکل میں ایک ایسا چشمہ فیاض جاری فرمایا جس سے ہم جیسے ہزاروں تشنگان علوم نبوت سیراب ہو چکے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں ایک ایسے گلستان علم و فضل کی آبیاری فرمائی جس کی جان فضا ایمان افروز خوشبو نے چہار سو مشام جان کو معطر کر رکھا ہے۔ علم دین کا جو پودا آج سے تقریباً نصف صدی قبل آپ کے ہاتھوں لگایا گیا تھا، آج وہ ایسا تناور درخت بن چکا ہے جس کی گھنی چھاؤں اور شیریں پھلوں سے لاکھوں نفوس فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یقیناً ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور ان کے سچے وارث حضرت مسیح الامت جلال آبادی کے مشوروں پر جس میں کدے کی بنیاد رکھی گئی، اس کی میں برابر روحوں کو سرشار، دلوں کو شادکام کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ نیز آپ کے ہاتھوں دین و علم دین کی متنوع و ہماجیت، مستحکم و مسلسل انجام پانے والی عظیم علمی و عرفانی خدمات پر فریضہ تشکر و امتنان بجا لاتے ہیں۔ یہ جامعہ در حقیقت مدرسہ و خانقاہ کا سنگم ہے۔ یہاں علم کے ظاہری حروف و نقوش کے ساتھ ساتھ ان میں پنہا روشنی سے دلوں کو منور کیا جاتا ہے۔ یہ ایک جانب علم و تحقیق کے آبدار موتی لٹائے جاتے ہیں تو دوسری جانب عشق و مستی کے سبو، جام و سبو بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں۔ تعمیر ذہن و فکر کے
پہلو بے پہلو تطہیر قلب و نظر بھی برابر جاری رہتی ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ یہی جامعیت ان اکابر و اسلاف کا درہ امتیاز ہے جن کی روایتوں کے آپ امین ہیں، اور انہی امانتوں کی منتقلی کی جد و جہد آپ کی زندگی کا سر عنوان ہے۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ حضرت مخدومہ فیاض ازل نے آپ کو منبع الکمالات، مجمع الحسنات، مخزن علوم و معارف، معدن اسرار و حقائق بنایا ہے۔ آپ بیک وقت باکمال مدرس، بے مثال محقق، بے بدل خطیب، مثالی محترم و منتظم، عظیم شیخ وقت ہیں۔ آپ کی ذات کا تصور آتے ہی علمی دنیا کے یگانہ روزگار محقق، روحانیت کے بلند پرواز شاہین، پیکر عظیمت، مجسم شرافت، علم و روحانیت سے گندھی ہوئی ایسی شخصیت کا تصور ابھر آتا ہے جس کی امیدیں قلیل لیکن مقاصد جمیل، جس کی ادا دل فریب، جس کی نگاہ دل نواز۔ بقول اقبال، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جام پرسوز، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جام پرسوز، یہی ہے رفت سفر میر کارواں کے لیے۔ حضرت محترمہ، اللہ رب العزت نے جامعہ کو آپ کی ذات والا صفات کی برکت سے آپ کی انتھک کوششوں، شبانہ روز کاوشوں، شب کی آہوں اور صبح کے نالوں سے مینار ہدایت بنایا ہے۔ خون جگر سے اس گلشن کی آبیاری آپ نے کی ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ یہ گلستان آباد و شاداب ہے۔ یہاں موجود ابنائے جامعہ اور ان سے کئی گنا زیادہ وہ حضرات جو اس مجلس میں نہیں ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہیں، چمن کے ذرے ذرے کو پلایا ہے لہو تم نے، چمن کے ذرے ذرے کو پلایا ہے لہو تم نے، گنوں کی بات کیا خاروں کو بھی تشنا نہیں چھوڑا۔ خدا کرے کبھی یہ چمن خزاں آشنا نہ ہو۔ جن محبتوں سے آپ نے ہر ایک کو گھائل کیا ہے، ان سے آپ نے یہی درس دیا ہے، چاہ کا معیار اونچا چاہیے، چاہ کا معیار اونچا چاہیے، جو نہ چاہیں ان کو چاہا چاہیے، چاہ کا معیار اونچا چاہیے، جو نہ چاہیں ان کو چاہا چاہیے۔ ہم اپنا جامعہ آج کے اس یادگار اجلاس کے موقع پر آپ کی خدمت میں حقیر سا ہدیہ سپاس نظر کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کا سایہ عاطفت تعدیر سلامت رکھے اور یہ چمن یوں ہی پھلتا اور پھولتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس مجلس میں جہاں بہت سارے مقالات پڑھے گئے، وہیں آپ ابنائے جامعہ نے اپنے آبائے جامعہ کو اعزاز بخشنے اور اعتراف احسان کے لیے مختلف انداز سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ آپ کا حق ہے اور آپ کو بالکل یہی کرنا چاہیے، لیکن ہم ابنائے جامعہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سعادت مندی ہے کہ ہم جیسے حقیروں اور کمزوروں، ناتوانوں اور بے مایا بے سرمایہ لوگوں کی ہمت افزائی اور اعزاز بخشی کا کام آپ نے کیا ہے۔
لیکن یہ اللہ کا ایک دستور ہے کہ چھوٹے لوگ حقیقت میں بڑے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اپنے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، لیکن کبھی بڑے کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا بھی حق نہیں دیا گیا ہے۔ چھوٹا بڑا ہونے کے باوجود وہ اپنے بڑوں کی تعظیم و تکریم کرے گا، لیکن کوئی بڑے سے بڑا بھی اپنے آپ کو کسی حقدار کے منزلے میں لا کے کھڑا کرے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ شریعت کے اندر گوارا نہیں کیا گیا ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تو اپنا حق ضرور ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن اس کے ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق جس میں آپ نے فرمایا کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے، اور وہ گناہ جو لوگوں کے سامنے بھی نہیں، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، اور یہ لوگ جو مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں، اے اللہ مجھے اس سے بھی اچھا اپنے پاس بنا لے۔ بس اسی دعا پر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے نیک جذبات کا، دعاؤں کا، اپنے جذبات کے ساتھ جو آپ نے دعائیں پیش کی ہیں وہ تو واقعی آخرت کے لیے سرمایہ ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اسے کہ ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے حق میں بہت بڑا عظیم الشان تحفہ ہوتا ہے، اور ہر آدمی اس کا محتاج ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ارے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم کو تو آپ سب کی دعائیں بہت بہت ضروری ہیں۔ آپ نے وہ دعائیں دی، میں بھی آپ کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم میں، عمل میں، ایمان میں ترقی عطا فرمائے، آپ کی خدمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ جان لگا دے، اس کو چمکائے اور اس کو پھیلائے، اور زیادہ سے زیادہ وسعت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ اور بڑے استحکام کے ساتھ ہر کام کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر اللہ روح ڈال دے اخلاص کی اور یقین کی اور آخرت کی فکر کی، آخرت کی طلب کی۔ اس طریقے پر ہماری تمام خدمات اللہ کی ہاں شرف قبولیت پالے، میں اس کی آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس موقع پر ہمارے یہاں کے قدیم استاد اور میرے رفیق محترم جو کئی سالوں تک ماشاءاللہ یہاں پر بڑی قابلیت کے ساتھ، بڑی مہارت کے ساتھ پڑھاتے رہے اور علوم کے ذریعہ کو بڑھاتے رہے اور لوگوں کے قلوب کو سیراب کرتے رہے، وہ مجھے یاد آ رہے ہیں۔ وہ ہیں حضرت مولانا اسلم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم ان کے حق میں سپاس نامہ تو ظاہر ہے کہ نہیں پیش کر سکتے، لیکن دعاؤں کا عظیم تحفہ اور ایصال ثواب کے لیے مستقل طور پر کوشش کرتے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ہم سب کر سکتے ہیں۔ میں ایک بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں، وقت تو بالکل نہیں ہے، تقاضا تو یہ ہے کہ فوراً ہی اٹھ جائے، لیکن بات یاد آ گئی تو اسی عرض کرتا ہوں کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تھا تو میں نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ اللہ جو بھی میں یاسین شریف پڑھا کروں، اسے کہ روزانہ پڑھنے کا معمول ہوتا ہی ہے، تو میں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جو بھی یاسین شریف پڑھوں اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچ جائے۔ اب پڑھتے تو ہیں، کبھی بخشے کہ نہ بخشے، لیکن پہلے ہی ہم نے ٹرانسفر کا قصہ مکمل کر کے رکھ دیا ہے، یہاں پڑھتے ہیں تو وہاں پہنچ جاتا ہے۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کے لیے بھی
اس طرح کوئی نظام العمل بنا کے رکھ دیجئے، چاہے وہ سورہ قل هو اللہ احد ہی کا کیوں نہ ہو، کہ میرے فلاں استاد کو اس کا ثواب روزانہ مل جایا کرے۔ اس طرح ہم ان کے لیے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھ سکتے ہیں، اور ایصال ثواب کے لیے بھی ان کے حق میں ہم اپنا تحفہ بھیج سکتے ہیں۔ اس لیے اس کی گزارش کے ساتھ میں مولانا کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔